ناد علی پڑھ کر تمام دعائیں انسان اپنی قبول کروا سکتا ہے. یہاں تک مشہور ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ نجف میں امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر ناد علی پڑھتے تھے اور مشکل فوراً حل ہو جاتی تھی. اور بہت سارے وہ علماء کے جنہوں نے عملیات پر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اس جیسے کہ رہنمائے گرفتاران ہے یا ذکر ہے شگفت عارفان ہے، اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ ناد علی کو بطور مجرب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو قرار دیا گیا ہے. اور علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ناد علی سے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ناد علی کے کچھ موکل فرشتے ہیں، فرشتے معین ہیں کہ ادھر جو کوئی ناد علی پڑھے اور ادھر فوراً اس کی حاجت کو قبول کروا دیا جائے. اور کتاب روح و ریحان، اس میں جو کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے حالات پر لکھی گئی ہے، تو اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ 100 مرتبہ کسی بھی حاجت کے لیے، اگر جو بڑی حاجت ہو یا چلے چھوٹی حاجت بھی ہو، ایک دفعہ بھی کافی ہے ناد علی پڑھنا، لیکن 100 دفعہ اگر پڑھ کے کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے اگر، تو وہ حاجت لازمی قبول ہو جاتی. اور علماء جو عملیات کے علماء ہیں وہ خاص طور پر وہ فرماتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے 9 بار نماز فجر کے بعد ناد علی کا پڑھنا بڑا مجرب ہے. نماز فجر کے بعد 9 مرتبہ مالی مشکلات کے حل کے لیے. اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے 15 روز تک دن میں 22 مرتبہ پڑھنا بڑا مجرب ہے. اگر کسی پر قرضے ہوں تو 15 روز تک 22 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ ناد علی کے بے شمار فائدے ہیں، بلکہ معجزات تک دیکھے گئے ہیں اس کے نتیجے میں. یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا. آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا آپریشن ہونا تھا، اور آپریشن کے لیے پروسٹیٹ ان کے گلینڈ کا آپریشن تھا. آپریشن کے لیے 2 بڑی مشکل سے تیار ہوئے کہ 2 شرطوں پہ میں آپریشن کرواؤں گا. ایک تو یہ کہ مجھے بے ہوش نہیں کیا جائے گا، دوسرا کہ مجھے کسی کا خون نہیں چڑھایا جائے گا. اس کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں. کہا کہ ان 2 شرطوں پہ، اب اس شرط پہ تو کون ڈاکٹر سرجری کے لیے تیار ہوگا، انتہائی پینفل بھی ہے، اور بغیر آپریشن کے، بغیر ایک لحاظ سے اینستھیزیا کے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بے ہوش کیے بغیر کوئی بڑا اس انداز کا کوئی آپریشن ہو. اور اس کے اندر آپریشن میں خون بھی بہت نکلتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خون کی ضرورت پیش آئے تو ان کی اس شرط کو بھی مانا جائے کہ خون نہیں لگایا جائے گا مجھے. لیکن بہرحال معلوم تھا کہ یہ جو مریض ہے یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا مریض ہے، اور روحانیت کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہے. ان ڈاکٹرز کے اس پینل کے اندر ایک ایسا ڈاکٹر بھی تھا جو روحانیت پر بالکل اعتقاد نہیں رکھتا تھا. اس کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ ان کا تو پھر آپریشن کرنا ہی نہیں چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے بغیر اینستھیزیا کے آپریشن ہو، کیسے ممکن ہے کہ خون کی ضرورت اور خون نہ لگایا جائے. لیکن بہرحال آپریشن شروع ہوا. جب اینستھیزیا دینے کا مرحلہ آیا تو آقا جعفر مجتہدی نے ڈاکٹرز کو روک دیا، اور اس کے بعد چند مرتبہ ناد علی پڑھی. اور جب ناد علی پڑھ چکے تو کہا اب آپریشن شروع کرو. ڈاکٹرز نے دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو انسیجن دیتے ہیں اور کٹ لگاتے ہیں جس جگہ آپریشن ہوتا ہے تو فوراً خون نکلتا ہے، لازمی کھال کو کاٹا جائے گا، خون نکلے گا. ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ کھال میں سے ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. ڈاکٹرز کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. پورا آپریشن ہوا، نہ کوئی خون نکلا، نہ کسی بلڈ کو ٹرانسفیوژن
کی کوئی ضرورت پیش آئی. اچھا، آپریشن کے بعد کافی پین بھی ہوتا ہے، درد کم کرنے والی ادویات عام طور پہ دی جاتی ہیں، انجیکشنز دیے جاتے ہیں. ان کو درد تک کا احساس نہیں تھا، نہ کوئی دوا، درد کی کوئی دوا دی گئی، نہ کوئی انجیکشن لگایا گیا. وہ ڈاکٹر جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا، وہ سخت متاثر ہوا اس تمام بات سے، اور اس نے آقا شیخ جعفر مجتہدی سے بعد میں معذرت کی اور ایک جملہ کہا کہ آقا جعفر انسان خارق العادہ است، حساب مردان خدا از مردان عادی جداست. یہ کہ انتہائی ایکسیپشنل آدمی، یعنی حیران رہ گیا. وہ کہا کہ واقعی خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کا حساب عام افراد سے بہت الگ ہوتا ہے. مان کے جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا وہ اس انداز سے قائل ہوا. اور یہ والا واقعہ باقاعدہ جو ایک مستند ویب سائٹ ہے ایک تبیان.net، اس کے اوپر بھی پورا واقعہ موجود ہے. اور کتاب لالا از ملکوت جو آقا شیخ جعفر مجتہدی کے حالات پر لکھی گئی، اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے.